بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک روایت یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا تھا، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو سنا دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص تھا جو راستے سے چلا جا رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اسے شدید پیاس لگی، سخت پیاس اس کو لگی، فوجد بئرا، تو اس نے راستے میں ایک کنواں پایا، فنزل فیہا، اس کے اندر اترا، فشربا، تو اس سے پانی پیا، ثم خرج، پھر اسے نکل آیا، فاذا کلب یلہث یاکل ثلا من العطش، جب یہ شخص کنویں سے باہر نکل کر آیا تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک کتا چلا آتا ہے جو شدید پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا تھا، یعنی بہت زیادہ وہ پیاسا تھا کتا۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، کہ اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگ رہی ہوگی جیسے مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ فنزل البئر، تو وہ آدمی کنویں کے اندر اترا، فملا خفه، اس کے پاس پانی نکالنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں، اس کا موزہ تھا، اسی کو اس نے نکالا اور اس کو بھرا پانی سے، ثم امسكه فيه، پھر کتے کے منہ میں اس پانی کو کتے کو پلایا، فسق الکلب، کتے کو پلایا اس پانی کو، فشکر اللہ له، آگے حدیث کے الفاظ دیکھیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ فشکر اللہ له فغفر له، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ بڑی ہی اہم روایت ہے۔ اللہ نے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کہ کیا ہمیں جانوروں کے اندر بھی ثواب ملتا ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہاں ہر جاندار کے اندر ثواب ملتا ہے، ہر جاندار کے ثواب، نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی جانور ہو جب اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جو شخص کسی جانور کے اس طرح کی حالت کے اندر کام آتا ہے، جیسے وہ کتا نہایت شدید پیاسا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایسے ہی یہ واقعہ ہے کہ فاحشہ اور گندی عورت کے بارے میں بھی ہے کہ ایک گندی عورت تھی اور اس نے بھی ایک کتے کو دیکھا تھا جو نہایت پیاسا تھا، اور اس عورت نے اس کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی مغفرت فرما دی تھی۔ اس کے برخلاف جو لوگ جانوروں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ روایت بھی سن لیجئے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف میں روایت ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذبت امرأة فی حوۃ امسکتها حتی ماتت من الجوع، کہ ایک عورت تھی جس نے گھر کے اندر ایک بلی کو رکھا ہوا تھا، وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا۔ فلم تکن تطعمها ولا ترسلها، یہ عورت اس طرح کی تھی کہ اس بلی کو نہ تو کھانا دیا کرتی تھی اور نہ اس کو چھوڑا کرتی تھی کہ وہ خود جا کے کچھ کھا لے۔ تو چونکہ اس نے بلی کے اوپر ظلم کیا تھا اور بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے ایسی عورت کو عذاب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر گھر کے اندر کوئی جانور ہے، بہت سے لوگ مختلف قسم کے جانوروں کو پالتے ہیں، بہت سے لوگ پرندے پالتے ہیں جیسے لو برڈس ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو چوپائے ہوتے ہیں جیسے بھینس ہے، گائیں، ان کو گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ تو جب ان کو گھر کے اندر رکھا جا رہا ہے تو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ جیسے گھر والوں کے اوپر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب ان جانوروں کے اوپر کچھ خرچ کیا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر سزا دیں گے۔ تو لہذا جو بھی جانور پالا جا رہا ہے، چاہے وہ بلی ہو یا کوئی اور جانور ہو، کتے کو تو پالنے کی اجازت نہیں ہے، جو اور جانور ہیں جیسے پرندے ہیں یا کہ کوئی چوپایا ہے جن کے پالنے کی اجازت ہے، اگر ان میں سے کسی کو پالا جا رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔